السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو گڈ مارننگ۔ یہاں پہ بن رہا ہے ناشتہ، یہاں پہ ایگ فرائی ہو رہے ہیں، ایک ہوگا شایان کا اور ایک شایان کے ابا جی کا۔ تو ان دونوں کے لیے میں نے فرائی بنائے، اپنے لیے میں بناؤں گی بوائل ایگ اور چائے۔ کل میں آئی تھی رات کو واپس روبینہ کی طرف سے، تو بڑے اچھے 2 3 دن گزرے، بڑا مزہ آیا۔ لیکن دیکھو آتے ساتھ پھر بندہ اپنی روٹین میں آ جاتا ہے، کیا کرے، یہ سب اپنی ذمہ داریاں تو پھر پوری کرنی ہی ہے نا۔ تو وہ وہاں پہ میں اٹھتی تھی، مجھے ناشتہ تیار ملتا تھا، یہاں پہ میں اٹھتی ہوں تو اپنے لیے ناشتہ خود بنانا پڑتا ہے۔ چلو کوئی نہیں۔ تو ایگ بنانے کے بعد شایان کے لیے میں نے گرم کیے بیگل، اور وہ کہتا ہے ٹوسٹر میں نہ کریں، ٹوسٹر میں اس کو ہارڈ لگتے ہیں، تو بس میں اسی طرح تھوڑے سے ان کو وارم اپ کر لیتی ہوں پین میں۔ اور ہسبینڈ کے لیے پھر میں بریڈ کروں گی گرم، اور اپنے لیے بس میں آج وہی بوائل ایگ کھاؤں گی، جاب بھی ہے میری، اور نہ میں وہاں سے جب واپس آئی ہوں تو کچھ پیٹ بھی میرا گڑبڑ کر رہا تھا۔ یہاں پہ میں نے مونگ اور مسور کی دال نکالی، میں نے کہا اب یہ میں نے آنا ہے 3 بجے، پھر اس کے بعد بھی مجھے جانا ہے کہیں، تو پھر کھانا تیار ہو تو چلو خود بھی آسانی ہوتی ہے اور بچوں کو بھی آسانی ہوتی ہے۔ ہاں تو بیلا کا انتظار جی جی، دے رہی ہوں کھانا دے رہی ہوں، یہ لو لے لو، ہائی یہ لو بیلا کی بچی، ہاں لے جو، لے کے چلی جاؤ، یہ لو لے لو لے لو لے لو لے لو، ہاں نہیں کرو نا، یہ صبح سے آگے میں تنگ کری، کبھی میرے پیروں میں جا رہی ہے کبھی کدھر۔ چل تو ناشتہ کر لے، ہماری خیر ہے۔ بیلا کو ناشتہ دے کے جی پھر میں نے یہ اپنے نئے جو یہ کافی پریس ہے، اس میں اب چائے بناؤں گی۔ یہ میں لے کے آئی تھی ونزر سے، اسٹیل کا، بڑا اچھا ہیوی اسٹیل ہے، اور اس میں جو ہے نا مجھے لگتا ہے چائے بھی تھوڑی گرم رہے گی، اور بس اس میں آج میں بناؤں گی۔ وہ اپنا میرا شیشے والا جو ہے اب اس سے تھوڑا دل بھر گیا۔ یہ دیکھیں ابھی میں نے پتی ڈالی، پھر میں نے اس کے اوپر پانی ڈالا، اور اس کو رکھ دوں گی تھوڑی دیر کے لیے، یہ دم پہ آ جائے گی چائے۔ تو دودھ گرم کر کے دودھ ڈال لوں گی، اور یہ دیکھیں اتنا اچھا ہے، یہ بالکل بند ہے۔ اگر اس کو میں اس کا ڈھکن بند کروں گی نا، جیسے تھرمس کا ہوتا ہے ایک سائڈ پہ، یا جگ کے ہوتے ہیں نا کہ ایک سائڈ سے کھولنے کی جگہ ہوتی ہے، یہ اسی طرح ہے۔ تو میں نے اس کو بند کر دیا اس طرح سے، بس اب یہ تھوڑی دیر میں چائے بن جائے گی۔ وہاں پہ پھر میں نے نکالے چاول، دال چاول بنانے تھے، چاول بھی دھو کے میں نے ان میں تھوڑا سا آئل اور نمک ڈال کے، اس پانی جتنا ان کو چاہیے تھا اتنا ڈال کے تو بند کر کے رکھ دیا۔ پھر میں نے لائبہ سے کہا کہ جب کھانا ہوگا تو اس کو آن کر لینا، تو چاول بھی ان کے ریڈی ہو جائیں گے۔ دال تو میں پوری طرح سے پوری پکا کے جاؤں گی۔ یہاں پہ دال کو دھو کے میں نے تھوڑا سا بوائل ہونے کے لیے رکھا۔ اب یہ میں اتار تو دیتی ہوں، لیکن مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اس جھاگ کو اتارنے کا کیا مقصد ہے۔ پلیز کوئی مجھے بتائے کہ اس کا کیا ریزن ہوتی ہے کہ کیوں لوگ اتارتے ہیں۔ میں تو اپنی امی کو دیکھا تھا وہ اسی طرح اتار دیتی ہوں، تو میں پہلے جھاگ جو ہے نا دال کی اتار لیتی ہوں، اور اس کے بعد پھر یہ نمک مرچ اور ہلدی یہ چیزیں ڈال کے تو اس کو ویسے پکنے کے لیے رکھ دیں، یا میں اس میں تھوڑا سا آئل بھی ڈالتی ہوں، کیونکہ امی بھی ڈالتی ہوتی تھیں یوں جب پکا رہے ہوتے تھے نا دال کو، تو امی کہتی ہوتی تھی دال بڑی اچھی پھر گلتی ہے، ملائی کی طرح دال گلتی ہے۔ تو بس وہی دیکھتی تھی تو اسی طرح کر رہی ہوں، کئی چیزیں بس دیکھی ہوتی ہیں تو ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، اور پتہ نہیں ہوتا کہ کیوں۔ تو جیسے مجھے اس جھاگ کا نہیں پتہ کہ کیوں، تو پلیز ذرا جو بھی ہے مجھے کہ جس کو اس کیوں کا مطلب آتا ہے، جواب آتا ہے، وہ مجھے بھی بتائے تو بڑی خوشی ہوگی مجھے۔ دال کو پریشر لگ گیا، پھر میں نے ساتھ میں اب ناشتہ بھی میرا ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور کھانا بھی چل رہا ہے۔ دیکھا ہم کیسے ملٹی ٹاسک ہوتے ہیں۔ یہ پاکستان والیاں جو ہیں یہ تو بالکل، میں اپنی بہنوں کو کہتی ہوں تم لوگ تو بالکل بیکار ہو، کیسے تم لوگ اگر ہیلپر 2 دن نہ آئے تو تم لوگ تو پاگل ہو جاؤ کہ کیا کرو، ہمیں دیکھو ذرا۔ آج میں ابو سے بھی یہی بات کر رہی تھی کہ مینج کرنے کی بات ہے، اب دیکھو جس طرح سے پتہ ہوتا ہے کہ کرنا ہے تو کرنا ہے، تو ٹائم کو اپنے انسان مینج کرے۔
اب میں ساتھ ساتھ کھانا بنا رہی ہوں. میں نے لمبا چوڑا کھانا نہیں شروع کیا کیونکہ مجھے پتا تھا ٹائم تھوڑا ہے اور میں اگر گوشت یا مرغی پہ لگ گئی تو ٹائم زیادہ لگے گا. تو میں نے وہ چٹ پٹ والا کھانا بنایا. تو آسانی ہے، دوپہر تک جس کو بھوک لگے گی وہ کھا بھی لے گا. تو یہاں پہ جی میں نے وہ دال کو تڑکا لگا دیا. اب یہ ہے شام کی میری روٹین. وہاں سے میں جاب سے آ کے تو میں چلی گئی تھی، ساتھ میرے نیبر میں آنٹی ہیں، ان کی سسٹر کی ڈیتھ ہو گئی تھی انڈیا میں. تو ان کو میں پھر ان کے لیے افسوس کے لیے میں اور میری ایک اور فرینڈ ہم دونوں گئے تھے. تو بس وہاں سے واپس آ کے تھوڑی دیر میں بیٹھی، چائے شائے پی، اور چائے تو وہاں پہ بھی پی لے، پر اپنے گھر کی جب تک نہ ملے نا تو چین سکون نہیں آتا. تو یہاں بس کچن کی صفائی، ہمارا کل گاربیج ڈے ہے تو فریج بھی صاف کیا. جو پرانے کھانے وانے جو نہیں کھانے بس ان کو میں نے نکالا تاکہ باہر رکھوں. اور پھر یہ رائس کوکر، اس کو ڈرائی کر کے رکھا. دھو تو سو سکتے نہیں ہیں تو اس کو میں نے اس طرح صاف کر کے، اور ہمیشہ آلویز ڈرائی کر کے اس کے سارے یہ جو ربڑ وغیرہ نا ان کو رکھا کرے ورنہ فنگس لگ جاتی ہے. تو باقی جو کھانا بچ گیا تھا وہ میں نے فریج میں رکھا. دال ابھی کافی تھی تو میں نے آج کچھ نہیں بنایا. میں نے کہا بس کل دال روٹی کے ساتھ چلے گی. کل میری مارننگ ہے اور میں نے 3 بجے تک واپس آنا ہے. تو بس میں نے کہا بس اب کچھ نہیں، ریلیکس کروں گی. یہاں ڈش واشر میں برتن رکھے میں نے، ایک دو جو پتیلا اس کا تھا، وہ کوکر وغیرہ وہ ہاتھ سے دھونے تھے، ان کو میں نے ہاتھ سے دھونے کے لیے رکھ دیا. اور ڈش واشر میں باقی سارے برتن لگا دیے. گاربیج بھی میں نے سب باہر رکھ دیا تھا. اب میں آلموسٹ فارغ تھی. بس یہ 2 برتن جو ہاتھ سے دھونے تھے ان کو دھو کے میں نے ان کو بھی رکھا. اور بس جس دن گاربیج ڈے ہوتا ہے نا تو بس کوشش ہوتی ہے کہ جتنا گاربیج جو کچھ ہے ریسائیکل ہے سب نکل جائے اور ویک آرام سے سکون سے رہے گزرے نا. زیادہ یہ کچن کا جو گاربیج ہوتا ہے نا کھانے پینے کا، اس کی مجھے ہوتی ہے کہ بس یہ نکلتا جائے تاکہ فریج بھی صاف رہے. اور نکال کے میں مطلب زیادہ جو ہوتا ہے نا، اگر زیادہ کوئی چیز پھینکنی ہے تو پھر میں اس کو فریج میں ہی رہنے دیتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ باہر اسمیل تو نہیں کرے گا نا. فریج میں پڑا رہے اور جس دن پھر گاربیج ڈے ہے رات کو میں نکال دیتی ہوں. تو یہاں پہ میرے برتن بھی دھل گئے. اب سنک بھی میں نے صاف کر دیا. پھر جو ہے کاؤنٹر وغیرہ بھی میں نے کہا چلو ان کو بھی صاف ستھرا کر کے ایک ہی دفعہ تو میں پھر بیٹھوں. تو لائبہ لگی ہوئی تھی اپنی بلی کے ساتھ کھیلنے. وہ مجھے بار بار کہی تھی میں کر دوں گی. میں نے کہا چل خیر ہے تو بیٹھی رہ، میں فٹافٹ اب اٹھی ہوں تو میں کر ہی دیتی ہوں سارا. پھر میں نے یہ جو ہے نا کاؤنٹر جگہ یہ سب کچھ کلین کیا، سٹوو صاف کیا. رات کی جو ساری کلیننگ، صبح جب آپ آتے ہو نا صاف ستھرا کچن ملے تو دل خوش ہو جاتا ہے، کام کرنے کا بھی دل کرتا ہے. اور جب کبھی ایسا نہ ہو تو پھر پہلے میں صفائی پہ لگتی ہوں اور اس کے بعد پھر ناشتے کا نمبر آتا ہے، کیونکہ مجھ سے کام ہی نہیں ہوتا. گندا چولہا ہو یا گندی سرفیس ہو تو مجھ سے نہیں کام ہوتا. تو بس جلدی یہ سب کچھ کر کے، اور یہ جو کپڑا تھا جو میرا یہ کلیننگ کلاتھ جو ہے، اس کو آپ لازمی رات کو اچھی طرح سے دھو کے اور اس کو پھیلا کے رکھا کریں تاکہ یہ ڈرائی ہو، نمی نہ رہے اس کے اندر. تو میں تو 1-2 دن کے بعد بس گندا ہو جائے تو پھینک دیتی ہوں. پھر میں نے سب کام ہو گیا. اب بیٹھنے سے پہلے میں نے کہا اپنے لیے چائے بناؤں اور آرام سے بیٹھ کے چائے پیوں، سکون کروں تھوڑی دیر. پہلے ویسے دیکھیں اس کپ میں پہلے چائے پی چکی ہوں. پھر میں نے کہا رکھنے سے پہلے خیر چل پی لے. میں نہیں پی تھی نا چائے، اتنا کون سا کوئی، اسی میں نے دوبارہ بنا لی چائے. تو چلو اب بیٹھ کے چائے پئیں گے. اب مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو پلیز اس کو فالو کر لیں، مجھے سبسکرائب کر لیں اور لائک کر لیں. خدا حافظ.